نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں تاکہ امر کی تعمیل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. فرشتے جو صلاۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور جو ہمیں حکم دیا کہ تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ پڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اللہ جب حضور کی حمد و ثنا فرماتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی، تو وہ ملائکۃ، تو جو فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا یہ کلام سن کر، حضور کی شان سن کر، ایک معنی تو یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں واہ مولا اور بیان کر. وہ مزید طلب کرتے ہیں مولا اور بیان کر مصطفیٰ کی شان. وہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مزید بیان کر حضور کی شان. اضافہ طلب کرتے ہیں کیا کہ اور بیان کر مولا، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک آ رہی ہے آپ کے محبوب کی بات، مولا حضور کی شانیں اور سنا. ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا، وہ یہ، اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں بھی بیان کیا، اور علامہ ابن القیم انہوں نے بھی صاحب زاد المعاد وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی زبان سے حضور کی شان سن کر وہ سراپا پیکر تعظیم بن جاتے ہیں. ان کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت آ جاتی ہے. جیسے رکوع اور سجود میں اللہ کی عبادت کے لیے بندہ جھکتا ہے نا، تو خشوع اور خضوع اظہار تعظیم ہے اللہ کے لیے. اس طرح حضور کی شان سن کر تشبیہن وہ آقا علیہ السلام کی عظمت سن کر وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں شوق اور محبت اور اشتیاق اور عشق میں، اور وہ حضور کی تعظیم اور تکریم کے پیکر بن جاتے ہیں، اور وہ سراپا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادب بن جاتے ہیں. تو فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا یہ دعا کرنا ہے کہ مولا حضور کی شان اور بڑھا، حضور کی عظمت اور بڑھا، حضور کے حسن و کمال کا تذکرہ اور زیادہ کر، یا یہ عرض کرتے ہیں اور ساتھ خود سراپا ادب و نیاز بن جاتے ہیں. یہ ہے فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا. ابن کثیر کی تفسیر رازی اٹھا لی. اب اسی طرح امام ابو العالیہ کا جو میں نے بتایا تابعی، ان کا قول آ گیا صلاۃ اللہ تعالی علی نبیہ ثناؤہ و تعظیمہ و صلاۃ الملائکۃ وغیرہم طلب ذلک لہ من اللہ تعالی والمراد طلب الزیادہ فرماتے ہیں. اور فرشتوں کا اور امت کا صلاۃ پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالی تو حضور کی جتنی شانیں بیان کر رہا ہے، ہمارے مصطفیٰ کی شان اور بلند کر، عظمت اور بلند کر، اور بیان کر تاکہ ہمارے سینے اور ٹھنڈے ہوتے رہیں. جس کا سینہ دائماً عمر بھر شان مصطفیٰ سن کر، عظمت مصطفیٰ سن کر، کمالات مصطفیٰ سن کر، حسن و جمال مصطفیٰ سن کر، حضور کی باتیں، عظمت کی باتیں سن کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا رہے اور وہ کہتا رہے یار کی بات ختم نہ کر اور جاری رکھ، تو سمجھو وہ مثل ملائکہ کے ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے. اور جو یہ کہے کہ بہت زیادہ بیان کر دی ہے وہ مثل شیطان کے ہے.
چونکہ شیطان اکتا گیا تھا پیغمبر کی تعظیم سے. یہ امام سخاوی نے بھی اس کو بیان کیا القول البدیع میں. پھر اسی معنی کو جو امام بخاری سے چلا اور تابعی سے چلا اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اسی کو پھر امام خطابی نے بھی بیان کیا، اسی کو امام ابن الاثیر نے بھی بیان کیا النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ حضور پر اصلھا التعظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے اور حضور کی عظمت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت کرتا رہتا ہے. اور اسی کی شہادت دی اللہ نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ہر وقت حضور کا ذکر بلند کرتے رہنا، یہی اللہ کا درود پڑھنا ہے حضور پر. اب بات کو سمجھ گئے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت بلند کرتا رہتا ہے اور ہم کو حکم دیا. اب آگے امام ابن الاثیر امام خطابی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو، صلو علیہ وسلم تسلیما. تو ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور پر، اس کا معنی ہے فَمَعْنَاهُ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَتَضْعِيفِ أَجْرِهِ وَمَثْوَبَتِهِ. اور فرمایا خود جو حضور پر صلاۃ پڑھتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے حضور کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی شان بلند کرتا رہتا ہے. اور ہمیں جو حکم دیا کہ تم بھی صلاۃ پڑھو، فرمایا اس کا معنی ہے کہ ہم یہ عرض کریں مولا حضور کی شان اور بلند کر. کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے جب اس کو کہتے ہیں اور بلند کر، وہ تو پہلے ہی بلند کر رہا ہے. جب لوگ کہتے ہیں اور بلند کر تو وہ اپنے شوق سے بھی کرتا ہے، پھر ہماری دعا سے بھی کرتا ہے. اور جب سے ہے بلند کر رہا ہے، جب تک نظام ہے بلند کرتا رہے گا. اور سوال تو یہ ہے کہ جب حضور کی تخلیق ہوئی تھی تو تب بھی بلند ترین درجے پر ہوئی تھی. جب آقا علیہ السلام کو اس نے تخلیق کیا، اس وقت بھی اس درجے اور مرتبے پر تخلیق کیا کہ اس سے بلند کوئی رتبہ اور درجہ تھا ہی نہیں. کہ حضور کی تخلیق بھی سب سے اونچی عظمت کے درجے پر ہوئی کہ اس سے اونچی تو رتبہ ہی کوئی نہ تھا. تو جس نبی کی تخلیق بھی عظمت اور بلندی کے کمال پر ہوئی، اور تخلیق کے بعد تب سے حضور کی عظمت کو بلند کرتا جا رہا ہے اور بلند کرتا رہے گا. اب معلوم نہیں نبی کہاں تھے اور کہاں تک جا پہنچے. معلوم نہیں کہ حضور کی شان کیا تھی، اور بولیے کہاں تک جا پہنچی. اس نے پیدا ہی سب سے بلندی پر کیا تھا، اور تب سے یصلون علی النبی بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے نبی کو کتنا بلند کر دیا ہوگا. تو گویا آقا علیہ السلام کی شان کے لیے مبالغہ نام کی کوئی شے رہی ہی نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے آیا میں لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال سمجھ کے لایا میں لجپال غریب نو توڑ کے نہیں 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 سید بابر لن پھر چھوڑ کے نہیں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد 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 ایسا کریم ایسا کبھی اور کون ہے ایسا کریم ایسا کبھی اور کون ہے ایسا کریم ایسا کبھی اور کون ہے مانگتا جو آیا مانگنے مانگتا جو آیا مانگنے مانگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.